बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हबिहि वसल्लम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फ़ीही आयातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्ततअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह ताला का पहला घर जो कि लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वही है जो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है, जिसमें खुली खुली निशानियां हैं। मुकाम इब्राहीम है, उसमें जो आए अमन वाला हो जाता है। अल्लाह ताला ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ राह पा सकते हों उसके घर का हज फर्ज कर दिया है, और जो कोई कुफ्र करे तो अल्लाह ताला उससे बल्कि तमाम दुनिया से बेपरवाह है। सहीहैन में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की जो बुनियाद है, इस्लाम के जो अरकान हैं, वो 5 चीज़ों पर है। एक है ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ताला की गवाही देना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना। दूसरा है नमाज कायम करना, तीसरा है ज़कात अदा करना, और चौथा है रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि हज के अरकान क्या है। हज के अरकान ये फ़र्ज है, अगर इसमें से कोई एक रुकन छूट जाए तो फिर हज मुकम्मल नहीं होता। हज के जो अरकान है वो है 4। एक है एहराम बांधना, दूसरा है अरफा में ठहरना, और तीसरा है तवाफ़ इफ़ादा करना, और चौथा है सई करना। ये हज के अरकान हैं जो फ़र्द है। हज के वाजिबात हैं, ये 7 हैं। यानी हज के अरकान अगर हमसे छूट जाएंगे तो हमारा हज मुकम्मल नहीं होगा, उसके बदले में कोई फिदिया नहीं है। अब ये जो है ये हज के वाजिबात हैं। हज की वाजिबात में क्या है? सबसे पहले मीकात से एहराम बांधना, दूसरा है सूरज गुरूब होने तक अराफात में ठहरना, और तीसरा है मुजदलिफा में रात गुजारना, चौथा है अय्याम तशरीक की रातें मीना में गुजारना, यानी 11, 12, 13 की जो रातें हैं वो मीना में गुजारना, चौथा है पांचवा है कंकरियां मारना, और छठा है बाल मुंडवाना या कम करना, और सातवां तवाफे विदा करना। तो जिसने भी कोई एक भी वाजिब छोड़ा होगा तो उसके बदले में उसको फिदिया देना होगा। वो फिदिया क्या है? एक कुर्बानी है जिसको वो मक्का में जुबाह करेगा और वहाँ के फ़कीरों में तकसीम करेगा, और उसका गोश्त खुद नहीं खाएगा। तो ये है वाजिबात कि जिनके छूटने पर या जिनके ना करने पर फिदिया वाजिब होता है, और ये फिदिया क्या है? कुर्बानी है। अब हम जानेंगे कि हज की कितनी किस्में होती हैं, कितनी अक़साम हैं हज के। हज जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक है हज तमत्तु, उसमें उम्रा किया जाता है, फिर हज और कुर्बानी होती है। और दूसरा है हज क़िरान, इसमें होता है उम्रा, हज और कुर्बानी। हज क़िरान करने वाला भी क्या करेगा? उम्रा करेगा, हज करेगा और कुर्बानी देगा। तीसरा है हज इफ़राद, ये जो है सिर्फ हज है, इस पर कुर्बानी नहीं होती, यानी हज इफराद करने वाला सिर्फ हज करेगा, कुर्बानी नहीं करेगा। तो जब हम हज शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें जाना होता है मीकात पर। एहराम बांधने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 मीकात मुकर्रर किए हैं। हर शख्स जो उम्रा या हज का इरादा करता है तो उस पर वाजिब है कि वो क्या करे? इन मीकात से एहराम बांधे।
पहला है जुल्हुलैफा। ये क्या है, मदीना वालों की और उससे रास्ते से गुजरने वाले लोगों की क्या है, ये मीकात है। आजकल इसको अबियार अली कहा जाता है। और दूसरा है मीकात जुहफा। ये मीकात जुहफा ये शाम वाले और बसर वाले लोगों की मीकात है, और उन लोगों की जो उस रास्ते से गुजरते हैं। ये राबिक शहर में है और ये मक्का से 183 किलोमीटर दूर पर वाक़ है। तीसरा है खरने मनाजिल। ये नजद वालों की मीकात है और वो वहाँ से गुजरने वालों के लोगों के लिए भी है, और इसको सैल कबीर कहते हैं, जो मक्का से 75 किलोमीटर दूर पर वाक़ है। और चौथा जो है ये है मीकात यलमलम। ये यलमलम ये मीकात यमन और अस्सिर रीजन वालों की है, और उन लोगों के लिए जो इस रास्ते से गुजरते हैं और जो मक्का से 92 किलोमीटर दूर पर ये वाक़ है। पांचवा है ज़ाते इर्क। ये इराक और उन लोगों की मीकात है जो उस रास्ते से गुजरते हैं, जो मक्का से 94 किलोमीटर दूर पर वाक़ है। तो जो शख्स भी हज या उम्रे का इरादा करता है, उन्हें इन मीकात से गुजरे और इस पर यहाँ से एहराम बांधना क्या है, उन पर वाजिब है। और जो जानबूझकर बगैर एहराम के उन जगहों से गुजर जाए तो उसको वापस लौटकर फिर से एहराम बांधना ज़रूरी है, वरना मक्का में जाने के बाद एक बकरी ज़ुबा करना होगा और फ़कीरों में उसको तकसीम करना होगा, ये उस पर वाजिब है। और जो अहले मक्का हैं, हज के लिए मक्का ही से वो एहराम बांधेंगे, अलबत्ता उम्रे के लिए यानी हुदूद हरम के बाहर तनाइम जो है वहाँ से वो एहराम बांधेंगे। और जिनके घर मीकात के अंदर हैं, तो जैसे जिद्दा, मस्तूरा, बदर, बहरिया, तो ये सारे चीज़ों, ये जो लोग जहाँ पर रहते हैं उनके घर उनकी मीकात हैं और वो अपने घरों से ही एहराम बांधेंगे। तो जब हम मीकात पर पहुंचते हैं तो हमें सबसे पहले काम करना पड़ता है, तो मीकात के बाद क्या है, हमें एहराम पहनना पड़ता है। तो एहराम पहनने का मतलब ये होता है कि हज या उम्रे में दाखिल होने की नीयत करना। और ये उम्रे की नीयत साल भर हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हज की जो नीयत है ये हज के महीनों में की जाती है। अब उसके बाद यह है कि एहराम जो पहनने वाले हैं वो क्या करेंगे, एहराम पहनने से पहले कुछ चीज़ें करना मुस्तहब है। यानी नाखून तराशना, मूंछ के बाल कम कर लेना, और नाफ और जेर नाफ बगल के बाल निकालना, और हो सके तो गुस्ल करना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर मर्द और औरत यानी हत्ता के हैज़ और निफास वाली औरतें भी जो है वो नहा ले, गुस्ल कर ले, तो ये क्या है, ये सब करना सुन्नत है। और दूसरा ये है कि मर्द क्या करेगा कि सिले हुए कपड़े उतार देगा और सिले हुए कपड़े वो नहीं पहनेगा, सिर्फ और सिर्फ एहराम के 2 कपड़े पहने जाएंगे। और अगर लड़का यानी छोटा बच्चा भी है तो वो भी 2 एहराम के कपड़े पहनेगा। और औरत अपने चेहरे को जो बुर्खा है, जो जिसे हम नोजपीस कहते हैं, जो बांधते हैं हम अपने चेहरों पर, वो निकाल देंगे और अपनी ओढ़नियों के घूंघट क्या है अपने चेहरों पर खींच लेंगे, ताकि गैर मर्द से हिफाजत हो। और दूसरा ये है कि अगर कपड़ा उसके चेहरे पर लग भी जाता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होती। एहराम के लिए क्या है, कोई ख़ास नमाज नहीं होती। तो अब यहाँ पर ये सब काम करने के बाद एहराम के 2 कपड़े पहन लें। और लेडीज़ के एहराम में कोई ख़ास ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पर इतना ही करना है कि फुल ऐसा लिबास पहने औरत जिससे उसका जिस्म नज़र ना आए और उसके जिस्म की नुमाइश ना हो। वो सर से लेकर चेहरे तक उसका जिस्म को ढांप ले। और ये है कि औरत दस्ताने ना पहने और चेहरे के ऊपर निकाब ना लगाए, बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और मर्द है तो अपने चेहरों पर, अपने सर पर टोपियां ना पहने, ये भी एहराम के पाबंदियों में से है। अब उसके बाद ये है कि जब वो एहराम की नीयत में आ जाता है, जैसे अब जो भी उसको हज करना होता है, जैसे हज तमत्तु है, हज क़िरान है, या फिर हज इफ़राद है, जिस हज की वो इरादा करना चाहता है या चाहती है, तो उस हिसाब से वो क्या है फिर अपनी नीयत कर लेंगे। जब एक बार नीयत हो जाएगा तो उसके फिर क्या होगा कि उसको फिर तलबियात पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई किसी और के नाम से उम्रा या हज कर रहा है
تو اس کو کہنا پڑے گا لبیک ان فلان، مطلب جو بھی اس کا نام ہے ان کا نام لیا جائے گا اور پھر نیت کی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ تلبیہ کے کلمات پڑھے جائیں گے احرام باندھنے کے بعد۔ اگر ہو سکا تو بہتر یہ ہے کہ احرام فرض نماز کے بعد ہم احرام باندھیں تو بہتر ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت اس وقت نہیں ہے تو پھر 2 رکعت تحیۃ الوضو کی نماز پڑھ کر ہم اس کے بعد احرام باندھ لیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ احرام میں آ جاتے ہیں تو احرام میں آنے کے بعد اب ہم کو تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ اب حاجی کیا ہے؟ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تلبیہ کا جو وقت ہے یہ عمرہ میں احرام باندھنے سے لے کر طواف شروع کرنے تک، اور حج میں احرام باندھنے سے لے کر عید کے دن یعنی صبح جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے تک یہ تلبیہ پڑھتا رہے گا۔ اب جس نے حج تمتع کی نیت کی ہے تو حج تمتع کے بارے میں یہاں پر بتاؤں گی، اس کے بعد پھر حج تمتع، پھر اس کے بعد حج قران اور حج افراد، یعنی ان لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ حج کے مہینے میں کیا ہے؟ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ ذی الحجہ کے یہ جو ابتدائی جو شروع کے 10 دن ہیں یہ ہے، تو اس میں کیا ہے؟ وہ عمرے کا احرام باندھیں گے جو حج تمتع کرنے والے ہیں، اور وہ نیت کریں گے لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، یہ کہہ کر وہ نیت کریں گے۔ پھر طواف اور سعی کریں گے اور اپنے بال نکال کر عمرے سے فارغ ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی جب ان کا عمرہ ختم ہو جائے گا تو ان کے اوپر ساری چیزیں حلال ہو جائیں گی، جیسے وہ نارمل لائف جیتے تھے اسی طریقے سے وہ رہیں گے۔ لیکن پھر کیا کریں گے؟ وہ 8ویں ذی الحجہ کو اپنی قیامگاہ سے حج کا احرام باندھ کر مینا کی طرف جائیں گے اور پھر حج پورا کریں گے۔ اور اس کے بعد تمتع کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ ایک بکری قربانی کرنا ہوگا یا ایک اونٹ کو ذبح کرنا ہوگا، ایک اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے میں شریک ہونا ہوگا۔ اور اگر نہ ہو سکے تو کیا ہے؟ ایام حج میں 3 روزے رکھنا ہے، یعنی حج کے دنوں میں 3 روزے رکھنا، اور اپنے گھر لوٹنے کے بعد 7 روزے رکھنا ہے۔ تو یہ حج تمتع والا ہے۔ اور حج تمتع جب شروع ہوگا 8ویں یوم ترویہ کو، تو تمتع والے کیا کریں گے کہ سب کے ساتھ میقات مطلب احرام باندھیں گے، سب کے ساتھ احرام باندھیں گے، اس کے بعد طواف قدوم کریں گے، عمرہ کر کے سعی کریں گے، پھر اپنے سر کے بال کم کریں گے یا منڈوائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ احرام سے وہ حلال ہو جائیں گے، اس لیے کہ جیسا ہر چیز ان کے اوپر حلال ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ ہم قران کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے حج قران۔ حج قران والا بھی عمرہ کرے گا اور حج اور قربانی کا مطلب اس کے لیے بھی رہے گا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کرے گا، وہ جیسے لبیک عمرتم و حج وہ کہہ کر نیت کرے گا۔ جب مکہ پہنچے گا تو طواف قدوم کریں گے وہاں پر، اور حج اور عمرہ کی سعی کریں گے، اور احرام کی حالت میں ہی رہیں گے، وہ حلال نہیں ہوں گے، یعنی ان کا عمرہ ہونے کے بعد کیا ہے؟ وہ حالت احرام میں ہی رہیں گے۔ اور پھر 8ویں تاریخ کو مینا جائیں، پھر وہاں پر عمرہ اور حج کے جو بقیہ ارکان تھے وہ اس کو ادا کریں گے۔ البتہ وہاں پر کیا ہے؟ وہ سعی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ طواف قدوم یعنی جب سٹارٹنگ میں جب عمرے کا طواف کیے تھے تبھی ان کی سعی ہو چکی ہے۔ تو قران کرنے والا ایک بکری قربانی کرے یا اونٹ یا گائے کے 7ویں حصے میں شریک ہو جائے گا۔ اگر یہ نہ ہو سکے گا تو کیا ہوگا کہ ایام حج میں یعنی حج کے دنوں میں وہ 3 روزے اور اپنے گھر لوٹنے کے بعد 7 روزے رکھے گا۔ تو یہ ہے حج قران کا طریقہ جو وہ لوگ کریں گے۔ تو حج قران میں کیا ہے کہ قران کرنے والا احرام باندھیں گے، احرام میں ہی رہیں گے، اور اس کے بعد طواف قدوم کریں گے، حج اور عمرے کی سعی کریں گے، پھر یوم النحر یعنی قربانی کے دن تک وہ کیا کریں گے؟ حالت احرام میں ہی رہیں گے، اور جو احرام میں پابندیاں ہیں وہ ساری پابندیوں میں وہ باقی رہیں گے۔ اب اس کے بعد آتا ہے حج افراد۔ حج افراد کیا ہے؟ یہ صرف اس میں حج کی نیت کی جاتی ہے لبیک حج کہہ کر،
جب مکہ پہنچیں گے تو وہ کہیں گے کہ طواف قدوم اور حج کی صحیح کریں گے، اور اس کے بعد حالت احرام میں ہی رہیں گے یہاں تک کہ تمام ارکان مکمل ہو جائیں۔ پھر جب کیا ہے، جب ان کے ارکان مکمل ہو جائیں گے حج کے سارے، جب افراد کرنے والے پر کیا ہے، قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے صرف حج کیا ہے، عمرہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر حج تمتع اور حج قران کرنے والے پر کیا ہے، عمرہ اور حج ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، اس میں قربانی دینا ہے۔ اگر قربانی نہیں دے سکے یا حصہ نہیں ڈال سکے تو ایسی صورت میں ان کو حج کے دنوں میں 3 روزے رہنا ہے، اس کے بعد پھر گھر آنے کے بعد 7 روزے رکھنا ہے۔ لیکن حج افراد میں کیا ہے، انہوں نے صرف حج کی نیت کی ہوئی تھی، اسی لیے ان کو کیا ہے، وہاں پر قربانی نہیں دینا ہوگا، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی حج کے روزے وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پر سیکھیں گے کہ طواف اور سعی جو کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ حجر اسود سے ہم طواف شروع کریں گے، اس کے بعد اگر ہو سکے تو ہم حجر اسود کا بوسہ لیں گے۔ اگر ہم کو موقع نہیں مل رہا ہے تو ہم حجر اسود کا بوسہ نہیں لیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دور سے اشارہ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا یا پھر آپس میں مار پیٹ کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہاں پر جب ہم طواف شروع کریں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے، استغفار کریں گے، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں اور دعائیں کر سکتے ہیں۔ پھر جب رکن یمانی پر پہنچیں گے تو رکن یمانی کو اگر ہم کو چھونے کا موقع ہے تو ہم اسے چھو لیں گے، ورنہ اس کو بوسہ دینے کی یا پھر اس کو مسح کرنے کی یا اس کو اشارہ کرنے کی یا پھر تکبیرات کہنے کی وہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہم رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جاتے ہیں تو تب ہم یہ پڑھتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ یہ پڑھتے ہوئے ہم کیا کریں گے، رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جائیں گے۔ تو اس طرح ہم کیا کریں گے، حجر اسود سے ہمارا طواف شروع کریں گے، پھر حجر اسود پر ہمارا طواف ختم کر دیں گے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اس طرح ہم کیا ہوگا، کعبے کے 7 چکر ہم لگائیں گے، پھر سعی کی طرف جائیں گے اور وہاں پر صفا سے ہماری سعی کو شروع کریں گے، صفا سے مروہ تک، پھر مروہ سے صفا تک، اسی طرح ہم کیا کریں گے، 7 چکر لگائیں گے۔ پھر اس کے بعد اپنے بالوں کو منڈوائیں گے، اگر تھوڑا کم کرنا ہے تو کم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر عورتیں ہیں تو اپنے ایک انگلی کے پور میں اتنے بال کٹ کر لیں گے، اور جو حیض اور نفاس والی عورتیں ہیں وہ بھی کیا کریں گے، صحیح کر لیں گے۔ اب آتا ہے یوم ترویہ۔ یہ یوم ترویہ کیا ہے، حج کے ارکان ہے یہ، اور 8ویں ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، یعنی 8ویں ذی الحجہ کو جب حج شروع ہوتا ہے تو وہ دن ہوتا ہے یوم ترویہ کا۔ تو یہ جو تمتع کرنے والا ہے وہ کیا کرے گا اس دن، تمتع کرنے والا اس دن چاشت کے وقت، یعنی 8ویں ذی الحجہ کی صبح میں چاشت کے وقت وہ کیا کرے گا کہ احرام باندھے گا، اور احرام باندھنے سے پہلے وہ تمام کام کرے گا جو پہلے عمرہ کرنے سے پہلے اس نے کیے تھے، اور اس کے بعد وہ ہے جیسے غسل کرنا، خوشبو لگانا احرام باندھنے سے پہلے، اور پھر نماز پڑھنا، اور پھر اپنے وہ جہاں پر ہے وہیں سے وہ کیا کرے گا، اپنا احرام باندھے گا۔ اور جو حج قران اور افراد والے حاجی ہیں وہ اپنے احرام میں ہی رہیں گے، ان کا احرام کیونکہ پہلے سے ان کا احرام نہیں کھلا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ تمتع اور قران اور افراد کرنے والے حاجی کیا ہے، تمام حاجی کیا کریں گے، ظہر سے پہلے مینا کی طرف جائیں گے، وہاں پر جا کر وہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع نہیں کریں گے بلکہ اپنے اپنے وقت میں ادا کریں گے، اور اس کے بعد اپنے اپنے وقت میں جب وہ ادا کریں گے لیکن 4 رکعت والی نماز کو وہ آدھی کریں گے، یعنی 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد 9ویں ذی الحجہ کی رات مینا میں ہی وہ گزاریں گے، اس کے بعد فجر کی نماز بھی وہ وہیں پر پڑھیں گے۔ اب جو یوم ترویہ کے دن یعنی 8ویں ذی الحجہ سے پہلے جو مینا پہنچ گئے تھے تو وہ لوگ مینا سے ہی کیا ہے، اپنا احرام باندھ لیں گے، یعنی حج تمتع والے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ حاجی ترویہ کے دن مینا میں گزارے، یہ سنت ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ مینا میں رات گزارنا ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو فجر پڑھنے کے بعد کیا ہے، سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنا، سورج جب نکل جائے تو پھر سکون اور وقار کے ساتھ
तलबिया पढ़ते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए, दुआएं करते हुए और कुरान पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए और अल्लाह ताला की तारीफ और उसका शुक्र अदा करते हुए वहां से चल जाना है। कहाँ पर? अरफा के दिन पे। ये अब हम आगे पढ़ेंगे। अब उसके बाद आता है 9वीं जिलहज्जा यानी अरफात का दिन। अरफात के दिन क्या है? ये अरफात वकूफ अरफा, अरफा जो है अरफा के दिन वहां पर क़ियाम करना, ये हज का एक रुकन है और उसके बगैर हज हमारा सही नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अबू दाऊद और तिरमिजी की हदीस है, हज अरफा में ठहरना है। यानी हज क्या है? अरफा में ठहरने का नाम ही हज है। तो इसके लिए क्या है कि अरफा का दिन सबसे बेहतरीन दिन है ये, क्योंकि उस दिन हाजियों को मैदान अरफात में जमा होते हैं सारे हाजी, और जहां सूरज गुरूब होने तक वो क्या करते हैं? वहीं ठहरते हैं अरफात में। और उस दिन अल्लाह ताला क्या करते हैं? फरिश्तों से बतौर फ़ख्र जिक्र करते हैं हमारा और फिर हुज्जाज का। और अल्लाह ताला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि अल्लाह ताला अरफा के दिन से ज्यादा किसी और दिन में अपने बंदों को जहन्नुम से आजाद नहीं करते। फिर करीब होकर बतौर फ़ख्र अल्लाह ताला तुम्हारा जिक्र कर कर फरिश्तों से करता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन लोगों की क्या ख्वाहिश है। यानी हम अल्लाह ताला से फजल और एहसान का तलब अल्लाह ताला से हम करते हैं। तो उस दिन ये है कि आप सूरज तुलू होने से लेकर सूरज गुरूब होने तक अरफात में रहेंगे और अरफात में रहने के बाद वहां पर ज्यादा से ज्यादा दुआएं करते रहेंगे, क्योंकि जब अरफात में जब आप वहां पर जाएंगे तो सुन्नत यह है कि हाजी को अगर मौका मिले तो मुकामे निमरा जो है वहां पर उतरे, वरना क्या है फिर सीधे अरफात के जो हुदूद है वहां पर दाखिल हो जाएं। फिर वहां पर बहुत सी निशानियां और अलामतें लगाई गई हैं जिसको आप देखकर समझ सकते हैं कि ये अरफात का हुदूद है और वहां पर आपको अपना टाइम गुजारना है। अरफा का जो सारा मैदान क्या है? ये पूरे ठहरने की जगह है और हाजी को वहां पर क्या करना है कि उस अजीम दिन में वक्त से पूरा फायदा उठाना है और वहां पर तलबिया पढ़ना है, जिक्र करना है, कसरत से इस्तगफार करना है और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए और अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करते हुए खुशू और खुजू के साथ अल्लाह ताला के साथ गिड़गिड़ाते हुए अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दुआएं मांगना है, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए, मुसलमानों के लिए और अपने तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह किया था। अब इसके बाद यह है कि जोहर का वक्त जब हो जाए तो वहां पर मस्जिद निमरा में इमाम साहब वहां पर खुतबा देते हैं, वाज देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं? जोहर और असर की नमाज जमा करके खसर करते हैं। यानी जैसे जोहर की 4 रकात है तो वो 2 रकात और असर की 4 रकात है तो 2 रकात करके, इस तरह कसर करके वो क्या करते हैं? 1 अजान और 2 अकामत के साथ नमाज पढ़ाते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही किया था। इन दोनों नमाजों से पहले या दरमियान में या इन दोनों के बाद कोई सुन्नत या नफिल नमाज हमें नहीं पढ़ना चाहिए। फिर यह है कि हाजियों को इस मुबारक दिन में गलतियों से बचना चाहिए, जो इस अजीम दिन को क्या है उसके उसकी इज्जत और उसके अजर और सवाब को ज़ाय कर देता है। तो इतने ही काम है जो हमको वहां पर करना है। तरफा के दिन क्या करेंगे? मैदान अरफात में जाएंगे, जोहर असर कसर करके जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद गुरूब यानी जब सूरज गुरूब हो जाएगा तो मुजदलिफा की तरफ चले जाएंगे। अब लोग क्या करते हैं कि वहां पर कुछ गलतियां करते हैं, जैसे सूरज गुरूब होने से पहले ही अरफात से निकल जाते हैं। ये जायज नहीं है, इसलिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ है। अब दूसरा, जिसने ऐसा किया उसके लिए जरूरी यह है कि वो सूरज गुरूब होने से पहले अरफात लौट जाए। अगर नहीं लौटे तो उसको एक दम यानी कुर्बानी देना जरूरी है। फिर दूसरा क्या है कि जबले अरफा पर चढ़ने के खातिर भीड़ लगा देना, धक्के दे देना, उसकी चोटी पर पहुंचना, उसको छूना, वहां नमाज पढ़ना, ये सब क्या है? बिद्दतें हैं जिनकी दीन में कोई बुनियाद नहीं है।
پھر مزید یہ ہے کہ اس پر چڑھنے سے صحت اور بدن پر بھی مختلف نقصانات ہو سکتے ہیں، تو اسی لیے کیا ہے دعا کے وقت جبل عرفات کی طرف رخ بھی کرنا کیا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ دعا کے وقت قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کی جائے۔ تو یہ تھے یہاں پر یوم عرفہ کے چیزیں جو کرنا ہے اور جو نہیں کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد کے وقت حجاج کے قافلے کیا کرتے ہیں، اللہ کی برکت یعنی مشعر حرام کی طرف مزدلفہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو 9ویں ذی الحجہ کو مشعر حرام کی طرف جانا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کا احسان کرتے ہوئے، اس کے فضل اور کرم کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں میدان عرفات میں حاضری کی جو توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ توفیق کو مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ کیا کریں گے، یہاں پہنچنے کے فوری بعد پہنچ جائیں گے، اور وہاں پہنچنے کے فوری بعد وہ کیا کریں گے، مغرب عشاء جمع اور قصر، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور پھر وہیں پر رات گزارتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ مزدلفہ پہنچنے کے بعد کچھ غلطیاں کرتے ہیں لوگ۔ یہ کیا ہے کہ مزدلفہ پہنچتے ہی بعض حجاج کے غلطیوں کا یہ ارتکاب رہتا ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنے سے پہلے کنکریاں چننا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر یہ اعتقاد یا ایک گمان رکھتے ہیں کہ کنکریاں مزدلفہ سے ہی اٹھانا چاہیے، تو یہ سب کیا ہے، غلط ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ حجاج یہ رات مزدلفہ میں گزاریں گے اور یہاں تک کہ نماز پڑھ لیں گے وہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اگر خواتین، کمزور لوگ، بچے اور ان کے ساتھ کوئی ذمہ دار ہیں تو وہ لوگ کیا ہے آدھی رات سے مینا سے جا سکتے ہیں، لیکن حاجی جب نماز فجر سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ مشعر حرام یعنی جو کہ مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے اس کے پاس ٹھہرے، یا مزدلفہ میں کسی بھی جگہ وہ ٹھہر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرے اور تکبیرات کہے اور جتنا ہو سکے دعائیں کرے، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے وہ چل پڑے۔ پھر مینا جاتے ہوئے راستے میں جمرہ عقبہ کو مارنے کے لیے 7 کنکریاں وہ چن لے گا کہ جیسے چھوٹے ہیں، اب آج کل تو وہاں پر بہت سارے انتظامات ہیں، جیسے اگر اچھے آپ کے وہ ہیں تو وہاں پر چننے کی ضرورت نہیں ہے، کیمپ والے ہی آپ کو جہاں پر آپ ٹھہرتے ہیں وہ لوگ ہی آپ کو کنکریاں دے دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ کے کرنے والے کام کیا ہے، تلبیہ کرتے رہنا ہے، خشوع اور خضوع سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہوئے نکلنا ہے۔ تو 9ویں ذی الحجہ میں جو کام ہوتے ہیں وہ ہے غروب کے وقت مزدلفہ کی طرف جانا، پھر اس کے بعد مغرب عشاء کی نمازیں جمع اور قصر کے ساتھ پڑھنا، پھر مزدلفہ میں رات گزارنا، نماز فجر پڑھنا، پھر اس کے بعد ذکر اور دعا کرتے ہوئے کنکریاں چننا اور مینا کی طرف چلے جانا۔ تو مزدلفہ سے جب ہم یہ کام کر کے جاتے ہیں تو حاجی یہ سارے چیزیں کرنے کے بعد اس کو جانا ہوتا ہے مینا کی طرف۔ جب وہ مزدلفہ کی طرف سے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جو ہوتی ہے اس دن کیا کرتا ہے حاجی، یہ قربانی کا دن ہوتا ہے اور یہ بقرعید کا پہلا دن ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مینا میں ایک خاص انداز سے وہاں پر کیا ہے ایک استقبال کیا جاتا ہے عید کا، اور وہاں پر انتظامات بھی ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی نعمتوں میں خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے خاطر کیا ہے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے کیا ہے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا ہے ہم کو تلبیہ وہاں پر بند کر دینا ہے اور تکبیرات کہنا ہے۔ تکبیرات کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے تکبیرات۔ تو جمرات کو کنکریاں مارتے وقت بعض حاجی غلطی کرتے ہیں، اس طریقے سے ہمیں ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، اور وہاں پر یہ ہے کہ ہم تلبیہ بند کر دینا ہے اور جمرہ عقبہ کو رمی کرنا ہے اور تکبیرات عید کہنا ہے، ٹھیک ہے، پھر قربانی کرنا ہے اور حلق کرنا ہے۔ اور جب ہم عید کے دن جب مزدلفہ سے مینا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں کیا ہے کنکریاں مارنے کے لیے جلدی کرنا ہے، اور 7 کنکریاں اللہ اکبر کہہ کر ایک ایک کنکری ایک کے بعد ایک مارتے جانا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے مکہ کی طرف جانا ہے
اور ایام تشریق یعنی 11ویں 12ویں اور 13ویں جو تاریخ ہے اس میں بھی ہم کو کیا کرنا ہے، جمرہ صغرا اور جمرہ وسطیٰ اور عقبہ یعنی چھوٹا اور میڈیم اور بڑا جو شیطان ہے اس کو کنکریاں مارنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ طواف افاضہ کرنا ہے۔ طواف افاضہ جب وہ کرے گا تو یہ کنکریاں مارنے کے بعد جو کام کرے گا وہ ہے طواف افاضہ۔ تو یہاں پر آپ جمرہ صغرا، وسطیٰ اور عقبہ تینوں کو آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں، تو ترتیب کے ساتھ اس کو کنکریاں مارنا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب یہ کرنے کے بعد ہم کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں طواف افاضہ کے لیے جانا ہوتا ہے۔ طواف افاضہ کیا ہے؟ یہ حج کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر ہمارا حج پورا نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے، حاجی عید کی صبح میں جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد مکہ جائیں گے اور طواف افاضہ کریں گے۔ اور جو لوگ حج تمتع کرنے والا بھی مطلب تمتع کرنے والا بھی صحیح کرے، اور حج قران یا حج افراد کرنے والے کیا ہیں، اگر طواف قدوم کے ساتھ صحیح نہیں کیے تھے تو پھر وہاں پر وہ صحیح کر لیں گے۔ اگر وہ طواف قدوم کے ساتھ صحیح کر چکے ہیں تو ان کو پھر صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کیا ہے کہ طواف افاضہ کو ایام مینا کے بعد ہم کو اور تاخیر بھی ہم کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ حاجی قربانی کے دن کیا ہے، طواف افاضہ سے فارغ ہو جائے تو اس کے لیے احرام کی تمام جو ممنوع چیزیں تھیں یہاں تک کہ بیوی بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو اب ایام تشریق، یہ ایام تشریق یہ ہے کہ ایام تشریق ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ ہے یہ۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ قربانی کے دن حاجی کیا کرتے ہیں، جب طواف افاضہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ مینا لوٹ آتے ہیں اور وہاں پر ایام تشریق کی تینوں راتیں وہاں گزارتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جلدی جانا چاہتا ہے ایک دن پہلے تو وہ جلدی بھی جا سکتے ہیں۔ پھر حاجی پر یہاں پر فرض یہ ہے کہ وہ مینا میں جتنے دن گزارے گا ان میں زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارے گا۔ پھر اس کے بعد ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے گا اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جمرات کو کنکریاں مارتے وقت سنت یہ ہے کہ پہلے حاجی کیا کریں گے کہ جمرہ صغرا یعنی چھوٹا والا، پھر جمرہ وسطیٰ جو میڈیم ہے، ان کو کنکریاں مارنے کے بعد کیا کریں گے، قبلے کی طرف رخ کریں گے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر جو چاہے دعا کریں گے اور کسی کو وہاں پر دھکا یا تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور البتہ جمرہ کبریٰ کے پاس جانے کے بعد وہ وہاں پر نہیں ٹھہریں گے اور نہ ہی دعا کریں گے۔ اور جو 2 دن کے بعد جانا چاہتے ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ 12 تاریخ کو تینوں جمرات کی کنکریاں مارے یا پھر سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جائے۔ ہاں اگر سورج غروب ہو گیا اور ابھی مینا میں ہی ہے تو اس پر ضروری یہ ہے کہ وہ 13 تاریخ کی رات بھی مینا میں رہے اور دوسرے دن زوال کے بعد رمی کرے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ جلدی نکلنے کی تیاری نہیں بھی کیا تو وہاں پر پھر اس کو رات گزارنا ضروری نہیں ہے۔ اب آتا ہے طواف وداع۔ یہ کیا ہے، حجاج مینا سے نکلنے کے بعد کیا کرتے ہیں، طواف وداع کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے اور وہاں پر جا کر حج کے تمام ارکان اور واجبات ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بجا لاتے ہوئے حج کا جو آخری کام ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ہرگز کچھ نہ کرے، یعنی وہاں سے نہ جائے جب تک کہ اس کا آخری عہد بیت اللہ کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو طواف وداع کیا ہے، یہ حج کا وہ آخری واجب ہے جس کو کرنا کیا ہے سب پر ضروری ہے۔ تو وہاں پر یہ طواف وداع کریں گے۔ تو یہ تھا حج کا آسان طریقہ جو مجھے لگا، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیں، اور جو حاجی اس حج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج مقبول مبرور عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی جو خواہش مند ہے حج کو جانے کے، اللہ تعالیٰ ان سب کو وہ حج کو جانے کا موقع عطا فرمائیں، آمین۔ اور آپ یہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی حج کا طریقہ آسان سے آسان انداز میں سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔